ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے میر تقی میر کی شاعری، میر کی میری۔ غزل کو اردو شاعری کا وقار کہا جاتا ہے اور اس صنف غزل کو باوقار بنانے میں تاجدار سخن میر تقی میر نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، جس کا احساس خود میر کو بھی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرے، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرے، چاہیے اہل سخن میر کو استاد کریں۔ چنانچہ اہل دلی کے سبھی معتقد شعراء اپنی زبان سے ان کی عظمت اور استادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ میر کی میری کو بعد کے آنے والے سبھی شعراء نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ نذرانے عقیدت بھی ان کے حضور میں پیش کیے ہیں۔ چنانچہ غالب جیسے خوددار انا پسند شاعر نے کہا ہے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً غالب کو اس بات سے تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے ناسخ کا سہارا لیا اور آگے فرمایا کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ ذوق نے بھی اپنی غزلوں کا میر کی غزلوں کے ساتھ تقابل کرنے کے بعد یہ کہنے پر خود کو مجبور پایا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ جدید غزل کے امام حسرت موہانی نے میر کی شان میں اس شعر کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا اور کہتے ہیں، شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوے گفتار کہاں سے لاؤں۔ حالی نے فرمایا، حالی سخن میں شیفتے سے مستفید ہیں، غالب کا معتقد ہے مخلد ہے میر کا۔ اکبر فرماتے ہیں، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، غالب و ذوق کی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ میر کی غزلیں ان کی زندگی اور ان کے عہد کا مرقع ہی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی اور ماحول کا تمام درد و غم اپنی غزلوں میں سمو دیا ہے۔ میر فرماتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر ایک حساس طبیعت کے مالک تھے، غم ذات اور غم دوراں ان کے جذبات و احساسات کو اس طرح دیگرگوں کیا کہ میر نے اپنی شاعری کو اپنے زخموں کا مرہم بنایا۔ رنج و غم، نا امیدی، حسرت و یاس، ناکامی، دنیا کی بے ثباتی اور مصائب و آلام کے دریا میں ڈوب کر میر نے شاعری کے وہ آبدار موتی نکالے کہ اس غواصی کے عوض انہیں شہنشاہ غزل تسلیم کیا گیا۔ میر خود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراق، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ شہر دلی کی سیاسی خلفشار پے در پے حملے، تباہی اور نیست و نابودی کو اس طرح میر فرماتے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، چہرے پہ سارے شہر کی گرد ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے۔ اپنے دل کے اجڑنے کی داستان یوں بیان کرتے ہیں کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آخر مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ غلام قادر روہیلا نے جب شاہ عالم آفتاب کی آنکھیں نکال لیں تو اس واقعے کا ذکر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شاہاں کے کوہل جواہر تھی
खाक पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। मोहम्मद शाह ने कई फाके किए। नादिर शाह के हमले के बाद इस मंजर को इस तरह बयान किया है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। मीर के कलाम की खुसूसियात के मुतालिक वो खुद फरमाते हैं कि जहाँ से देखिए एक शेर शोर अंगेज निकलते हैं, क़यामत का सा हंगामा है हर जांबेर दीवा में। मीर को अपनी शायराना अजमत का एहसास ताला की इंतहा तक पहुंचा हुआ था। चुनाचे इनका ये मशहूर शेर देखिए कि सारे आलम में हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। और ये हकीकत है कि आज हम जब मीर के कलाम का मुताला करते हैं तो सर धुनने पर मजबूर हो जाते हैं। मीर के कलाम में सबसे अहम उनसर तासीर है। इनके अशार में सोज़ व गुदास और दर्द की वो कैफियत है कि ज़बान से निकलते ही दिल में उतर जाती है। मीर के कलाम में हैरत अंगेज जलवे नजर आते हैं। गो के मीर के अशार के अल्फाज मुलायम, धीमे, सलीस, सादा इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनकी तह में गज़ब का दर्द छुपा हुआ है जो बाज़ौक़ पढ़ने वाले को तड़पा देता है। इनके अशार की सादगी और फिजा का ये आलम है कि बिला गौर व फिक्र शेर जहन नशीन हो जाता है, बल्कि बाज़ शेर तो दिल में नश्तर की तरह उतर जाता है। लिहाजा मीर की शायरी से हर खास व आम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मीर का ये शेर कोई शायराना ताला नहीं बल्कि मबनी पर हकीकत है। वो कहते हैं कि शेर मीर के हैं गो खौस पसंद, शेर मीर के हैं जो खौस पसंद, गो खौस पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मीर के अशार में ना सिर्फ इनके दिल के दागों की बहार दिखलाती है, इनके अशार पढ़ने से ये महसूस होता है कि इनकी आप बीती हर एक के दिल की नुमाइंदा है। इन्होंने अपने अशार में अल्फाज और ख्याल को इस तरह यकजा कर दिया कि पढ़ने वाला महव हो जाता है और उसे लफ्ज़ व ख्याल से अलग नजर नहीं आता। ये कहा यह जाता है कि मशहूर मरसिया गो मीर अनीस रुलाते हैं जबकि मीर खुद रोते हैं, क्योंकि मीर की आप बीती है और अनीस के यहाँ जग बीती। इनकी गज़लों में माजी की तलखियाँ, हाल का गम और मुस्तकबिल के अंदेशे धड़कनों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। हम जब कलाम मीर का मुताला करते हैं तो गैर शऊरी तौर पर अपने आप को उसी ज़माने का फ़र्द तसव्वुर करने लगते हैं। मीर ने रुमूज़ कायनात का इतना गहरा मुशाहिदा किया कि इस तरह का शेर कहने पर खुद को मजबूर पाया और कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इसकार गहे शीशा की रिका। मीर एक बाशऊर इंसान की तरह जब फना व बका के मसले पर गौर किया तो अपने इस मुशाहिदे और तजुर्बे को काम में लाया और बहुत ही सादा और सलीस अल्फाज में इस मसले को शेर के कालिब में यूं ढाला और फरमाते हैं कहाँ मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। उनकी शायराना फिक्र में तसव्वुफ की झलकियाँ बहुत उम्दा तरीके से मिलती हैं। फरमाते हैं था मुस्तार हुस्न से उसका जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा जरूर था। मीर के इस शेर का जवाब उर्दू शायरी में शायद ही मिल पाए। अब के जुनू में फासला शायद ही कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबा की चाक में। मीर ने अपनी जिंदगी का नक्शे एक ऐसे शख्स का हाल जो अपने महबूब से बिछड़ा हुआ हो, उसे शेर के कालिब में यूं ढाला। कहते हैं हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर की याद जाने से वो इस कदर परेशान हो जाते हैं और ये कहने पर मजबूर होते हैं कि याद उसकी इतनी खूब नहीं कि मीर बाज आ जा, याद उसकी
اتنی خوب نہیں کہ میر باز آ جا، نادان پھر وہ جسے بھلایا نہ جائے گا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جب وہ اپنے دوست سے کرم سے محروم رہے تو یہ کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ جب تیرا نام لیجئے تب چشم بھر آوے، زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ میر کے کلام میں اخلاقی اور حکیمانہ اشعار کی کمی نہیں۔ کہتے ہیں سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جاں جہاں جگر تھا۔ میر کا یہ شعر ہر ایک کو یاد ہے کہ بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ میر کی غزلوں کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کے یہاں انسانی زندگی کی مختلف صورتحال کا بیان ملتا ہے، جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر کی ایک شاعرانہ خصوصیات صنعت تکرار بھی مل سے اس شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یا پھر یہ شعر کھلنا کم کم کلی نے سیکھا تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ نازک ترین تشبیہات میں میر کو کمال حاصل تھا۔ نزاکت خیالی کا اظہار اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر بحیثیت شاعر اردو کے مسلم الثبوت استاد مانے جاتے ہیں۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں انہیں دسترت حاصل تھی۔ میر نے تقریباً تمام اصناف پر طبع آزمائی کی، لاتعداد قصیدے لکھے، واسوق لکھے، مسدس لکھے، مخمس لکھے، مثنوی لکھی، حجو لکھے، شہر عشوب لکھے، 38 مثنویاں لکھیں، اور اردو میں غزلوں کے 6 دیوان، فارسی میں 1 دیوان، اپنی سوانح حیات فارسی میں ذکر میر کے نام سے اور اردو شعراء کا فارسی میں تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے اپنی فن کی یادگار چھوڑے ہیں۔ تمام اصناف پر طبع آزمائی کر کے بلند مرتبے طریقہ احساس انہیں بجا ہے۔ کہتے ہیں جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر نے ایک غزل میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کا معشوق دکن کا ہے۔ میر نے معشوق کا استعارہ ولی کی طرف کیا۔ شعر ملاحظہ ہوں خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ مختلف ادیبوں، نقادوں اور شعراء نے میر کے فن کو سراہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر کو خدائے سخن کہا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میر نے اردو غزل کو وقار عطا کیا اور آنے والوں کے لیے ایک ایسا راستہ بتایا جس پر چل کر بہت سے شاعروں نے اردو ادب کو معراج کمال تک پہنچایا۔ میر کے متعلق یہ کہنا انہی کے الفاظ میں صحیح ہوگا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آسمان غزل پر بے شمار شعراء ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، لیکن میر کے آفتاب کمال نے ان تمام ستاروں کو بے نور کر دیا۔